محترم جناب حاجی عبدالحمید صاحب زینت مجلس اور باقی اس علاقے کے انتہائی باعزت اور ذی وقار شخصیت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً میرے نونہال بچے بچیاں جو تعلیم کے راستے میں ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو تعلیم پڑھتے ہوئے اگر مر جائیں تو وہ شہید کہلائے گا۔ تو یقیناً ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ لوگ میرے سامنے ہے، ان سب کے سامنے میں سلام تہنیت اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرا عرض یہی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال لوگوں کی اذہان، سوچ اور ان کی کردار پر ہوتا ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب انسان میں تن آسانی، سہل اندازی، آرام طلبی آ جاتا ہے تو وہ قوم ڈوب جاتے ہیں۔ جب اس کے اندر مہم جوئی، مشکل پسندی، مشکلات کو حل کرنے کا جذبہ اور یعنی اس کے اندر جب ایک حوصلہ اور ایک جرأت آ جاتا ہے تو وہ قوم ابھر جاتے ہیں۔ قوموں کی ابھرنے کے اور زوال کے لیے شرط یہی ہے کہ ان کی اذہان میں ایک قسم کی کوشش آ جائے، محنت آ جائے۔ وہ پیسے سے، امیری سے قوم کبھی نہیں ابھرتا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ قوم ابھرتا ہے جرأت سے، حوصلے سے، ہمت سے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا راستہ دکھاؤ، صحیح راستہ، سیدھا راستہ۔ وہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام بخشا ہے۔ ان کا راستہ کیسا تھا؟ ہم بتاتے تو دعا تو یہی کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں کرتے ہیں نہیں۔ مجھے آرام چاہیے، مستی چاہیے، عیاشی چاہیے، راحت طلبی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے مولا، ہم سب کے مولا، جب احد میں خندق کھود رہے تھے، ہر مجاہد کے لیے 10 فٹ کا خندق دیا تھا۔ ایک پتھر نکلا ایک جگہ سے، وہ کسی سے ٹوٹا نہیں گیا، وہ توڑا نہیں گیا۔ سب آ کے اللہ کے رسول کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کا رسول، ہم سے یہ پتھر ٹوٹا نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، میں اللہ پر بھروسہ کر کے میں جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھ میں مارتوڑ اٹھایا اور نیچے خندق میں اترا۔ اللہ کا نام لے کر جب آپ کدال کو اونچا کر رہے تھے، جب نیچے پتھر پر مار رہے تھے تو معلوم ہوا کہ آپ کے دونوں سینوں کے درمیان پتھر باندھا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، ہے اللہ کا رسول، یہ پتھر آپ کیوں باندھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، جب اتنا بڑا ماتور اٹھاتا ہے تو میرا پیٹھ جھک جاتا تھا۔ دوبارہ ناتی بلتے قصدہ درکھن کنے قاضہ در سدے ستوالا برقچی سے کیوں چھوسلا ان یا رسول اللہ۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی مستی میں، آرام طلبی میں، راحت طلبی میں علم تلاش کرتا ہے تو وہ کوئی انہونی سی بات کر رہا ہے، اسے نہیں ملے گا۔ علم ملے گا مشکل میں، مہم جوئی میں، جرأت میں، حوصلے میں، ہر مشکل کو خوش اسلوبی کے ساتھ، ہر مشکل کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے۔ تو لوگوں میں جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محض تعلیم ایک راستہ ہے، منزل آپ کا نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ۔ آپ میٹرک کر چکے، ایف اے کر چکے، بی اے کر چکے، ایم اے کر چکے، ایل ایل بی کر چکے، آپ جو بھی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، یہ ایک فارمل تعلیم تھا۔ لیکن یہ آپ کا تعلیم جب تک آپ کے کردار پر نہیں آئے گا، عارف رومی کہتے ہیں علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ اسی لیے حکیم لاہوری فرماتا ہے، سبق پھر پڑھ۔ ایم اے تو کر چکا، اور کیا پڑھنا ہے؟
सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आपने नहीं देखा एक छोटा सा कौम जब मुनज़्ज़म होता है, मुहिम जोई के अंदर आता है, मुश्किल पसंदी इसके अंदर आता है। मैं शायर से माजरत के साथ इस शेर को मैं तब्दील करके बोलता हूँ, अगर अफ़गानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। आपने नहीं देखा अफ़गान एक छोटा मुल्क है, निहत्ता मुल्क है, और हम समझते हैं अहमक मुल्क है, बेवकूफ़ मुल्क है, लेकिन दुनिया की सबसे सुपर पावर, जिसके पास पैसे है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास दुनिया के हर हथियार मौजूद थे, कैसे शिकस्त दिया 20 सालों में। रात के अंधेरे में निकलते हुए आपने नहीं देखा कितनी हौसले थे अफगानियों में। ये एक हौसला है, ये एक दिल है, ये एक जुरात है, ये एक नज़्म व ज़ब्त है। जब कौमों में ये नज़्म व ज़ब्त आता है, सदाकत आता है, शुजाअत आता है, अदालत आता है, तो दुनिया की इमामत उसे सौंप दी जाती है। आज अमेरिका अफगानियों का नहीं बल्कि मुसलमानों का नाम सुनकर खौफज़दा है। अब मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इराक़ और अफ़गान के बाद फिर अमेरिका का कोई भी सुपरमैन इस सोच में नहीं रहेगा कि हम मुसलमानों को ज़ेर करेंगे। मुसलमान इस्लाम दुनिया में उभरने के लिए आया है, दबने के लिए नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे बच्चियाँ इनको हौसला दे दें, तालीम के अलावा असातिज़ा का काम है, तरबियत भी दे दें, इनको जुरात दे दें, सहल पसंदी अताउन संग अरज़िन जेब खर्च कम मिन, मुश्किल पसंदी ज़्यादा भी उस तकलीफ ही सबक ज़र ना तो सही ताला शेर गुजरते। अगर आबरू की ज़रूरत है तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने के खो कर ले, बिंदु के दुख से, फामी के दुख से, अयाशी में से, मस्ती में से रिप शुमाल मिलदन मिन। तो बस इतनी सी बात है। तो मैं जनाब प्रिंसिपल साहब के साथ साथ स्कूल असातिज़ा के इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा इवेंट किया। अगर आज जुमा ना होता, क्योंकि मैं भी टीचर रहा हूँ, दिल तो करता है कि घंटों बोलते रहूँ, लेकिन वक्त की कमी है। आप सब से मैं माज़रत चाहता हूँ, ये भी बहुत लंबा हुआ। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।